السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر دیں گے۔ سندھ کے بڑے شہروں میں موبائل فون سروس معطل۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا تھا کہ سندھ کے بڑے شہروں میں شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر 26 اگست کو موبائل فون سروسز معطل رہیں گی۔ اپنی گفتگو میں ضیاء الانجار کا کہنا تھا کہ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور خیرپور میں موبائل فون سروسز معطل رہیں گی۔ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ریڈ الرٹ رہے گا، جبکہ جلوسوں کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ خبر دے رہے ہیں سندھ کے بڑے شہروں میں موبائل فون سروس معطل ہو گئی ہے۔ چہلم کے موقع پر 26 اگست کو موبائل فون سروسز معطل رہیں گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا تھا سندھ کے بڑے شہروں میں شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر موبائل فون سروسز معطل رہیں گی۔ اپنی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور خیرپور میں موبائل فون سروسز معطل رہیں گی۔ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ریڈ الرٹ رہے گا، جبکہ جلوسوں کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان ہم آہنگی اور مشاورت جاری رکھنے کی اہمیت پر گفتگو کی گئی۔ خبر دے رہے ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان اور ہم منصب عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان ہم آہنگی اور مشاورت جاری رکھنے کی اہمیت پر گفتگو کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، قومی اسمبلی اجلاس آج ہوگا، ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں منکی پاکس کے کیسز سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل منظور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں طلباء کی جانب سے منشیات کے استعمال سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان سینٹ میں حکومت کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی دوستی کام آ گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو سینٹ میں حکومت کا ساتھ دینے پر راضی کر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے صدر زرداری کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ تحفظات دور ہونے کی صورت میں سینٹ میں جمعیت علماء اسلام ممکنہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اہم کردار ادا کیا اور مولانا فضل الرحمان کے بلوچستان کے متعلق اور دیگر تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانیاں کرائی ہیں۔ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی حمایت نون لیگ کے لیے چیلنج بن گیا۔ قومی اسمبلی میں حمایت کے لیے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار اور راجہ پرویز اشرف نے مشترکہ طور پر صدارت کی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان حکومتی اتحاد کے تحریری معاہدے پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق معاہدے کے بقیہ نکات پر مرحلہ وار عمل درآمد کرنے، قانون سازی، بجٹ اور پالیسیوں پر قبل از وقت پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس کے بعد رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ درست نہیں کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں حصہ مانگ رہی ہے۔ ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی ہے جو مسائل کو دیکھے گی۔ نون لیگ کی جانب سے رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ اور ملک احمد خان، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ حسن مرتضیٰ اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، ندیم افضل چند اور علی حیدر گیلانی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شامل ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہتی ہیں، ایک طرف آپ پنجاب حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، دوسری طرف باہر آ کر پنجاب کے عوام کو ملنے والے ریلیف کے خلاف بول رہے۔ آپ کو پنجاب کے لوگوں کو ملنے والے ریلیف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ مریم نواز پنجاب میں 400 ارب سڑکوں پر بھی لگا رہی ہیں، بجلی کے بلز کم کر دیے، دھرنا بنانے کے لیے 15 لاکھ تک قرضے بھی مل رہے ہیں، دوائی بھی مل رہی ہے اور ہسپتال بھی بن رہے ہیں۔ ایک ہارے ہوئے شخص کو پنجاب میں ہوتی ترقی کیوں نظر نہیں آتی، سمجھ سے باہر ہے۔
پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں 27 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیا۔ رہنما تحریک انصاف شوکت بسرا کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر کے اسلام آباد جلسے کے بعد لاہور میں جلسے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اپنی تمام توجہ اسلام آباد جلسے پر رکھے گی۔ شوکت بسرا کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی اجازت کے باوجود انتظامیہ پی ٹی آئی کو 27 اگست کو لاہور جلسے کی اجازت نہیں دے رہی۔ پی ٹی آئی انتظامیہ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی۔ عدالت سے درخواست کریں گے کہ پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کے جلسے کے بعد لاہور میں جلسے کی اجازت دیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے جے جو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کا مسیحا قرار دے دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ فضل الرحمان انہیں تمام مسائل سے نکال لیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی سیاست کی ہے۔ آصف زرداری نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ہم فضل الرحمان کے خلاف الیکشن لڑے لیکن ان کا احترام کرتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان بارے نااہل حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی میں پارٹی پر قبضہ کی خبریں مینڈیٹ چور حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں۔ پارٹی بانی کی ہے اور وہ خود تمام معاملات دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں پی ٹی آئی متفق، متحد اور منظم ہے۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان بارے نااہل حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اختلافات شریف خاندان میں ہیں جس کے مزے عطا تارڑ خود لے رہے ہیں۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ شہباز اور نواز گروپ کی آپس کی لڑائی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان لڑائی نکاح کے فوراً بعد سے جاری ہے۔ نند بھاوج میں زمان پار گھر کے بعد پارٹی پہ قبضے کی لڑائی چل رہی ہے۔ بیرسٹر صاحب آپ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں۔ آپ کو بشرا بیگم جانتی ہیں نہ علیمہ خان۔ نون میں سے شین نکالنے والا ایک بازیگر 40 دن کا چلہ بھی کاٹ چکا ہے۔ آپ اپنے جعلی مولا جٹ وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس قوم کو بتائیں۔ علی امین گنڈا پور ٹی وی سکرینوں پر بغلیں بجاتے بند کمروں میں پاؤں پکڑتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا۔ نواز شریف اور شہباز شریف آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کے ذل تباہی جیل میں پستے اور بادام کھا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ دھرنا ختم کر کے گھر نہیں بیٹھے، معاہدے کا فالو اپ لے رہے ہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن میں 28 دن رہ گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں۔ 14 روپے فی یونٹ کمی کچھ بھی نہیں۔ شریف خاندان کی آئی پی پیز چھوڑیں تو بجلی کی قیمت کئی گنا کم ہو جائے گی۔ 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہوگا۔ تاجروں کے احتجاج کی بھی حمایت کرتے ہیں اور معاہدے کا فالو اپ بھی کر رہے ہیں۔ آج اگر دھرنے کے بعد 17 دن ہو گئے تو ہمارے کاؤنٹ ڈاؤن میں اب 28 دن رہ گئے، اور میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کی جو بھی اتحادی ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سے چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ صرف جو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ 14 روپے فی یونٹ 2 مہینے کے لیے کم کیے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، پینٹ ہے۔ شریف خاندان کی آئی پی پیز اور شریف خاندان کے منظور نظر قریب ترین لوگوں کی آئی پی پیز اگر صرف ان کی کیپیسٹی پیمنٹ 1 سال کے لیے یہ روکیں تو پاکستان بھر کی بجلی اس سے کہیں زیادہ سستی ہو سکتی ہے۔ 28 تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں شاندار ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہوگا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں آئی جی پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ کچا میں اپنی مرضی اور مناسب وقت پر کارروائی کریں گے، ایک ایک شہید کا بدلہ لیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ڈیرہ غازی خان کے علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کے ٹراما سینٹر پہنچے، جہاں پر گزشتہ روز توسا میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران زخمی ہونے والے ایس ایچ او صادق برمانی اور سپاہی مزمر نذیر کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ توسا پولیس نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ پنجاب پولیس نے اب تک خارجیوں کے 8 حملے ناکام بنا دیے۔ پنجاب حکومت نے بین الصوبائی سرحدی چیک پوسٹوں پر 70 کروڑ روپے خرچ کیے، جہاں ان چیک پوسٹوں کو تھرمل کیمرے اور جدید اسلحے سے لیس کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ کچا میں اپنی مرضی اور مناسب وقت پر کارروائی کریں گے، ایک ایک شہید کا بدلہ لیا جائے گا۔
رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کے چنگل سے بازیاب ہونے والے پولیس اہلکار احمد نواز کی گفتگو۔ احمد نواز نے کہا کہ میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ مجھے نئی زندگی بخشی۔ میں آئی جی پنجاب ڈی پی او رحیم یار خان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے قلیل وقت میں مجھے بازیاب کروایا۔ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو دشمنوں کا مقابلہ کروں گا، انہیں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے دعائیں کی ہیں۔ تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آئی جی صاحب کا، ڈی پی او صاحب رضوان گوندل صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بہت ہی کم عرصے میں، بہت ہی کم ایک چھوٹی ٹائم لیمٹ میں ایک بڑا آپریشن کر کے بازیاب کروایا اور میری زندگی کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اگر مجھے موقع ملا تو میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کروں گا اور انہیں کیفے کردار تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی تحلیل کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا جس میں پاک پی ڈبلیو ڈی کی تحلیل کے حتمی مراحل اور قانونی پہلوؤں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک پی ڈبلیو ڈی کی تحلیل کی وجہ سے سبکدوش ہونے والے ملازمین کو دیا جانے والا مالی پیکیج ان افراد کے لیے ہرگز نہیں ہے جن پر سنگین کرپشن کے الزامات ثابت ہو چکے ہوں۔ وزیر اعظم نے پاک پی ڈبلیو ڈی کے کم مدت ملازمت کے حامل محنتی اور ایماندار افراد کو دوبارہ ملازمت فراہم کرنے کے لیے ایج ریلیکسیشن کی تجویز پر عمل درآمد کی ہدایت بھی کی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آنے کی دعوت دے دی۔ 2 روزہ اجلاس اکتوبر میں ہوگا۔ پاکستان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آنے کی دعوت دے دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر کو وفاقی دارالحکومت میں منعقد ہوگا۔ بھارت کی جانب سے دعوت نامے پر تاحال فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کی چیئرمین شپ اس مرتبہ پاکستان کے پاس ہے۔ آخری مرتبہ 2015 میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے نے پولینڈ سے واپس جاتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی، لیکن روایات کے برعکس پاکستانی عوام اور حکومت کے لیے خیر سگالی کا کوئی پیغام نہیں دیا۔ غیر ملکی سربراہان کسی بھی دوسرے ملک کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے خیر سگالی کے پیغامات پائلٹ کے ذریعے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بھیجتے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کراچی میگا پروجیکٹ کے تحت جاری کورنگی کاز وے کا دورہ۔ کورنگی کاز وے پر جاری پل کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ دورے کے موقع پر سعید غنی کو پروجیکٹ ڈائریکٹر طارق مغل نے کاز وے کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ کورنگی ندی پر جاری پل کی تعمیر کا کام دن رات بلا تعطل جاری ہے۔ 1 جنوری 2025 تک پل کی تعمیر مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس پل کی تعمیر سے کورنگی، لانڈھی اور ملیر کی عوام کو آسان سفری سہولت ملے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بلا تفریق عوامی فلاح کے منصوبوں کو مکمل کر رہی ہے۔